ناظرین السلام علیکم، اور جیسے آج میرے پروگرام کا ٹائٹل نہیں چلا، بڑی خبر آج کی یہ ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف بالآخر گرفتار ہو گئے ہیں، اور ان کی جو آج کا فیصلہ آیا توشہ خانہ پہ ٹرائل کورٹ کا، اس کے بعد وہ ایکٹیو پولیٹکس میں بھی نائل ہو گئے ہیں، تو ان کے فیصلوں پر جو آج ان کا فیصلہ آیا اور ان کا اگلا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، اس فیصلے کا سیاسی امپیکٹ کیا ہوگا، اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا سینئر ماہر قانون جناب شاہ خاور صاحب نے۔ شاہ خاور صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں۔ سر آپ کا بھی شکریہ۔ اور اب کہانی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا مستقبل سیاسی کیا ہوگا، اس پر ہم بات کریں گے۔ شاہ خاور صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا سر۔ عمران وسیم صاحب آپ کا بھی شکریہ سر، سوری وہ بیکاز آف دا ڈسٹورشن میں آپ کا نام شاید لینا بھول گیا ہوں۔ شاہ خاور صاحب جی، فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا، یا فیئر ٹرائل نہیں ہوا، ان کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع نہیں ملا، یہ کہا گیا ہے چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ فیصلہ جو ہم نے پڑھا ہے، دیکھیں اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جو ان پہ ایلیگیشن تھا وہ کیا تھا۔ وہ تھا کرپٹ پریکٹسز جو ہے، جو کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی رکن اسمبلی جو ہے وہ اس پہ لازم ہے الیکشن لاز کے مطابق کہ اس نے 31 دسمبر سال کے اینڈ سے پہلے جو ہے وہ ایک گوشوارہ دینا ہے، جس میں انہوں نے اپنا جو ہے وہ جو اثاثہ جات ہیں وہ چاہے کم ہوئے ہیں یا زیادہ ہوئے ہیں، تو وہ انہوں نے اس کی ایک جو ہے وہ سبمٹ کرنا ہے، یہ مینڈیٹری ہے۔ اور اس میں پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی غلط بیانی ہو یا کوئی چیز جو ہے وہ چھپائی جائے یا اس کا درج نہ کی جائے، تو وہ پھر اسی ایکٹ میں جو ہے اس کی جو ہے وہ سزا موجود ہے کرپٹ پریکٹسز کی۔ تو ایسی صورت میں پھر ایک ریفرنس جو ہے وہ سیشن کورٹ میں جاتا ہے، جو کہ الیکشن کمیشن نے بھیجا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کی کوئی 11 مہینے اس کی جو ہے وہ کارروائی ہوتی رہی، اس میں ڈیلیز بھی ہوتے رہے، کس کے اوپر وہ الگ بات ہے۔ تو فائنلی یہ ہوا کہ اس کی بہت ساری چیزیں جو ہیں ٹرائل کے دوران درخواستیں متفرق ہائی کورٹ میں بھی گئیں، سپریم کورٹ میں بھی گئیں، وہ پھر ان کی ڈیسیجنز ہوتے رہے، اور فائنلی جو ہے وہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی جو متفرق درخواستیں تھیں، جس میں کہ ان کو گواہ پیش کرنے کا صفائی کے اس کا بھی تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ اس کی مینٹینیبلٹی کے حوالے سے، تو اس پہ انہوں نے ان پہ چھوڑ دیا ٹرائل کورٹ پہ۔ لیکن وہ جو باعث کا ایلیمنٹ تھا جانبداری کا جج صاحب کے اوپر، اس کو انہوں نے ڈیسائیڈ یہی کیا کہ انہوں نے کوئی ایسی گراؤنڈ پیش نہیں کر سکے سائل جو ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے کوشش تو بڑی کی انہوں نے سر، لیکن نہیں ہو فیس بک پوسٹ اب یہ ہے کہ اب چونکہ فیصلہ آ چکا ہے اور اس پہ عمل درآمد بھی ہو چکا ہے، اب ان کی جتنی بھی یہ اعتراضات ہیں کہ ان کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا، ان کے جو شہادت صفائی کے جو گواہان تھے ان کو گزارنے کا موقع نہیں دیا گیا، یا ان کو فائنل بحث کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، یا ان کا جو ایک جج صاحب کے اوپر جانبداری کا جو ایک الزام تھا یا انہوں نے اظہار کیا تھا نو کانفیڈنس، اس پہ بھی ان کی جو ہے تشفی نہیں کی گئی۔ تو یہ تمام چیزیں اب جو ہائی کورٹ میں اپیل ہوگی ان میں ان چیزوں کا احاطہ کیا جائے گا، اور اس وقت بھی جو ہائی کورٹس میں اور ایون سپریم کورٹ میں بھی وہ جو گئے ہیں، وہ تمام درخواستیں جو ہیں وہ غیر مؤثر ہو چکی ہیں۔ اب جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اپیل ہوگی اس میں یہ سارے اعتراضات اٹھائے جائیں گے، اس فیصلے پہ جو اپیل ہوگی۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، میں عمران صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ رشید رضوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا کچھ دیر کے لیے۔ سر بہت شکریہ۔ جج صاحب میں صرف یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو آج کا فیصلہ آیا چیئرمین تحریک انصاف کا، اس کے بعد ان کی نااہلی کو بھی ہو گئی، اس کو جب ہم نواز شریف کی نااہلی سے کمپیئر کرتے ہیں ذرا لیگلی دونوں کی جو نااہلی ہے اس پر بھی بات کیجیے گا سر۔ اور یہ جو بار بار کہا گیا آج تحریک انصاف اور خود چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے کہ ان کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا، سر اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا۔ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی جی رشید علی صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں سر۔ میں سمجھتا ہوں جہاں تک آپ کا لاسٹ پوائنٹ تھا فیئر ٹرائل کا، تو بالکل ہی مجھے نظر نہیں آتا ہے کہ ڈیفینس کو اپارچونیٹی دی گئی ہے کہ وہ پراپرلی ٹائملی اپنا کیس پریزنٹ کرے، اس لیے کہ 3 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیس ریمانڈ ہو کر آیا، انہوں نے کہا مینٹینیبلٹی کا آپ کوشچن ڈیسائیڈ کریں، وہ دوسرے ہی دن جج صاحب نے ایڈیشنل سیشن جج نے لگا دیا، اور ایک دن کے بعد دوسرے دن رکھ دیا، صبح کا ٹائم دیا، اور
12 بجے فیصلہ سنا دیا، اور پھر جس انداز سے آپ دیکھیں کہ 12 بجے فیصلہ ہوتا ہے، 12:05 پہ لاہور سے گرفتار کر کے پہنچا بھی دیتے ہیں. کبھی اتنی ارلی اس پر تو میرے خیال سے ججمنٹ کی دستخط کی وہ انک نہیں خشک ہوئی ہوگی کہ لگتا ہے کہ یہ کوئی کانسپریسی کے تحت، کوئی سیٹل پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے. تو اس میں 342 کا بھی ایگزامینیشن ہونا تھا ملزم کا. اس میں پوچھتے ہیں کیا آپ گواہی میں خود پیش ہوں گے، وہ نہ کرتا ہے تو پھر اس سے پوچھتے ہیں آپ ڈیفینس میں لائیں گے. اس کے بعد پروسیڈنگز کلوز ہوتی ہیں. یہ تو انہوں نے بہت جلد بازی کی ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ سروائیو کرے گا. اس میں جہاں تک اچھا سر، ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا سر، ایک چیز پوچھنا چاہوں گا سر، آپ کی تو عمر گزری کورٹ رومز کے اندر، عدالتوں میں. یہ جج صاحب کو جلدی کیوں تھی سر فیصلہ سنانے؟ کیا ایسا ہوتا ہے معمول میں بھی کہ اتنا جلدی جو ہے وہ فیصلہ سنانے کی جلدی؟ تو ویسے تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے جو ججز ہیں وہ انصاف کی فراہمی بڑی تیزی سے کر رہے ہیں. ایک پہلو تو یہ بہت اچھا ہے. دوسرا بھی ایک پوائنٹ اور بھی کلیئر کیجیے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ سٹینڈ نہیں کرے گا اگلی عدالتوں میں جا کے، وہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں سر؟ دیکھیں، فیصلے جلدی ہونے چاہیے، ہر کیس کی جلدی ہونی چاہیے. جہاں پک اینڈ چوز ہے کہ اس جج کے پاس 500 کیسز اور ہیں، وہ تو 5 سال سے چل رہے ہیں، 3 سال سے چل رہے ہیں. اس کیس کو وہ اچانک 2 دن 3 دن 4 دن میں ختم کرنا چاہتے ہیں. تو ایک فیصلہ ہوا تھا 1921 میں پریوی کونسل کا. اس وقت کہا تھا پریوی کونسل نے کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ سیمس ٹو ہیو بین ڈن. فیصلہ ایسا ہو، انصاف ایسا ہو کہ لوگوں کو بھی نظر آئے. اس فیصلے سے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ انصاف ہوا ہے. لیکن رشید صاحب، اس فیصلے کے بعد چیئرمین تحریک انصاف نااہل بھی ہو گئے اور سزا بھی ہو گئی ان کو. اب جو اگلی کورٹس میں جائیں گے اپیل کے لیے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس سالڈ گراؤنڈز ہوں گے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے سر؟ ان کی لیگل ٹیم اچھی ہے، وہ ضرور ہوگی. اور میں نے جتنا کیس کو فالو کیا ہے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ سروائیو نہیں کرے گا ججمنٹ. جس جلد بازی کا اچھا بھی اگر کیس تھا تو وہ جلد بازی میں انہوں نے خراب کر دیا ہے. اس میں پیشنٹ ہیئرنگ دیتے، ڈیفنس کو پورا موقع دیتے تو شاید اپیلیٹ کورٹ بھی ان کو سپورٹ کرتی. لیکن جہاں جس قسم سے جلد بازی سے پک اینڈ چوز کے طریقے سے فیصلے ہوتے ہیں تو اپیلیٹ کورٹ کا پھر موڈ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. بہت شکریہ رشید رضوی صاحب. ذرا عمران وسیم صاحب، میں چاہوں گا کیونکہ آپ نے پروسیڈ لکھا بھی ہے، کورٹ روم میں کیا ہوتا رہا، ذرا کچھ احوال بتائیے. اور پھر کیا ہوا آپ کو جو کورٹ روم کے منظر ہیں، اکثر ہمیں فیصلوں پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں اور کورٹ روم میں ہوتے ہیں تو ہمیں نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ ہم جو فیلنگ تھی فیصلہ اسی کے مطابق ہے. تو جو کورٹ روم کی فیلنگ تھی فیصلہ پڑھنے کے بعد، آپ سمجھتے ہیں کہ وہی جو آپ کی فیلنگز تھی اسی پر فیصلہ آیا آپ کے سامنے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، 2-3 چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک تو آپ نے جو پاناما کے ساتھ اس کا کمپیریزن کیا، اور پھر تیز ترین ٹرائل کی بات کی جاتی ہے نا. پاناما کا اگر ہم ٹرائل دیکھیں تو 31 غالباً دسمبر 2016 کو جو ثاقب نثار صاحب تھے وہ چیف جسٹس بنے تھے. اور چیف جسٹس بننے کے بعد انہوں نے پاناما کا نیا بینچ تشکیل دیا تھا. تو جنوری سے وہ پاناما کے مقدمے کی سماعت کا آغاز ہوا تھا. جنوری کی پہلی 2 تاریخ یا 5 تاریخ سے مقدمہ شروع ہو گیا تھا. اور 28 جولائی تک نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے. اور جس چیز پہ وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے وہ ہوئے تھے کہ انہوں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تھی جو کہ ان کے ایسٹ میں آتی تھی. اب آ جاتے ہیں نواز اپنے چیئرمین پی ٹی آئی کے کیس کے اوپر. یہ نومبر سے شروع ہوتا ہے، نومبر 2022 سے، اور آج اگست کا مہینہ ہے. یعنی اس سے 2 یا 2.5 مہینے اس میں زیادہ لگے ہیں. اور وہاں پہ یہ تھا کہ خیالی تنخواہ کے اوپر ڈسکوالیفائی ہوئے، یہاں پہ توشہ خانہ سے تحائف لیے ہوئے، وصول کیے ہوئے، آگے سیل آؤٹ کیے ہوئے، اور آگے ٹرانسفر کیے ہوئے، آگے کسی کو گفٹ کیے ہوئے. یعنی آپ کے پاس ایسٹ موجود تھا.
آپ نے اپنی پاکٹ میں ڈال چکے تھے, آپ کے پاس فزیکلی نہیں تھا لیکن آپ نے اس کو ریسیو کر کے پیسہ ایکیمولیٹ کیا, تو اس میں تو ایک بنیادی فرق ہے. دوسرا, آپ نے سیاسی مستقبل کی بات کی. ویسے تو شاہ خبر صاحب موجود ہے, وہ زیادہ بہتر مجھ سے قانونی رائے دے پائیں گے. یہ فیصلہ اگر خان صاحب کے جو وکلاء ہیں وہ سسپینڈ بھی کروا لیں تو قومی اسمبلی تحلیل ہونے جا رہی ہے اسی رواں ماہ, تو سسپینشن کے باوجود بھی خان صاحب الیکشن نہیں لڑ پائیں گے, چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑ پائیں گے. انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملے گی, کیونکہ کنوکشن تو بے شک سسپینڈ ہو جائے لیکن ڈسکوالیفیکیشن اپنی جگہ پہ موجود رہے گی 5 سال کی. اور اس کے علاوہ آپ نے پوچھا کمرہ عدالت کا ماحول کیسا تھا, اور اس کا امپیکٹ جو فیصلہ پڑھنے کے بعد آپ کو فیل ہوا. بات ہوئی ہے فیئر ٹرائل کی. بات یہ ہے کہ عدالت انتظار کسی کا نہیں کرتی, عدالت نے موقع دیا. ہاں ٹھیک ہے, اس میں جلد بازی بھی دیکھنے کو ملی, اور یہ بھی ایک ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ موجود ہے کہ جب ایپلیٹ فورم پہ جائے گا ہو سکتا ہے دوبارہ ریمانڈ کر دیا جائے. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ 2 دن پہلے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کی کس طریقے سے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء نے اور خود چیئرمین پی ٹی آئی نے ڈیفائنس کی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں لکھا گیا کہ آپ کو اگر ٹرائل کورٹ نے بلانا ہے, چاہے فائنل آرگومنٹ کے لیے بلائے چاہے وہ قابل سماعت ہونے کے نقطے پہ بلائے, آپ نے اپنی حاضری کو یقینی بنانا ہے. خواجہ صاحب نے بھی اور چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی, تو آج ان کو جانا چاہیے تھا اور میرے خیال پہ ان کے پاس موقع تھا. اب ان کے خلاف یہ بھی ایک پوائنٹ بن سکتا ہے کہ انہوں نے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا. کورٹ کہہ چکا ہے کہ میں آپ کو فیصلہ سنانے والا ہوں, ان کی ریزرویشن دور ہی نہیں ہوئی, تو وہ چلے بھی جاتے تو یہی ہوتا نا جو ہوا ہے. نہیں عدنان صاحب, بات یہ ہے کہ اگر یہ چلے جاتے نا, دیکھیں 2 سے 3 چیزیں زیادہ اس کے اوپر روشنی جو ہے شاہ خبر صاحب ڈالیں گے. یہ جا کے کہتے کہ آپ بے شک ہم سے آرگومنٹ لینا چاہتے ہیں, قابل سماعت پہ لے لیں, ہم دینے کے لیے تیار ہیں, جو فیصلہ ہوتا اس کے بعد فائنل آرگومنٹ بھی کر لیتے. لیکن جج صاحب سے کہتے کہ آپ اس کیس کو کلوز نہیں کر سکتے, آپ اس کیس کی سماعت کو مکمل نہیں کر سکتے جب تک ہائی کورٹ سے ہمارے ڈیفینس ایویڈنس کے حوالے سے نوٹس ہو چکا ہے, اس پہ فیصلہ نہ آئے, آپ کیسے کیس کو کنکلوڈ کریں گے. لیکن یہ اگر کورٹ میں جاتے تو یہ تمام چیزیں ریکارڈ پہ آتی, عدالتی فیصلے کا حصہ بنتی. اب یہ امپریشن کیا گیا, انہوں نے ہائی کورٹ کے آرڈر کی ڈیفائنس کیا, یہ امپریشن گیا. شاہ خبر صاحب اس پہ کیونکہ بڑی اچھی بات عمران نے کی ہے, جو کہ میرے خیال میں یہ پہلو مس رہا ہے ٹی وی سکرینز پہ, وہ مسلسل 6 گھنٹے سے 7 گھنٹے سے ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں. اگر وہ آج چلے جاتے تو کیا سچویشن واقعی بدل سکتی تھی, ایک تو یہ. دوسرا انہوں نے ایک اور بات کی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ سسپینڈ بھی ہو جائے تو نااہلی رہے گی. سر یہ ذرا سمجھائیے. یہ تو بالکل ٹھیک بات, کیونکہ اس میں جو سسپینشن کا مطلب ہے کہ سزا معطل ہوئی ہے, لیکن اس کے جو کانسیکوینسز اٹیچڈ ہیں وہ تو بالکل عمران نے ٹھیک کہا کہ وہ پھر اہل نہیں ہوں گے قومی اسمبلی کا یا کوئی بھی الیکشن لڑنے کا. جہاں تک آج کی سماعت میں پیش نہ ہونے کا تعلق ہے تو اس میں بالکل یہ بات ضرور ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ 5-6 درخواستیں جو تھیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی. اس میں ایک تو جانبداری کا وہ تھا, الزام تھا کہ جو ان کو ٹرانسفر کر دینا چاہیے جج صاحب سے. دوسرا تھا کہ ان کو جو ہے وہ شہادت صفائی کا موقع نہیں دیا گیا. تیسرا جو تھا وہ کہ ہمیں جو مینٹینیبلٹی تھی کہ کیا اس کے پاس جو ریسٹرکشن ہے اس کیس کو سننے کی, وہ بھی ان اٹینڈڈ تھا. تو اس میں جانبداری والی کو تو انہوں نے ڈسمس کر دیا, اور دوسرا انہوں نے جو ریسٹرکشن کا جو ایشو تھا اور مینٹینیبلٹی کا, انہوں نے کہا کہ آپ اس کو اپنے فائنل فیصلے کے ساتھ اس کو بھی ایڈریس کر سکتے ہیں. وہ یہ نہیں تھا کہ آپ نے الگ کرنا ہے. تو اس میں آج کی جو پروسیڈنگ تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. آج جو غیر موجودگی تھی عمران خان صاحب کی بھی اور ان کے وکلاء کی ٹیم کی بھی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑا. یہ غلطی تھی عمران نے بالکل صحیح کہا. دیکھیں میری بات سنیں, جب آپ ایک بحث شروع کر دیتے ہیں 2 چیزیں تھیں نا. ایک پہلے انہوں نے مینٹینیبلٹی والا ہرڈل کراس کرنا تھا کہ کورٹ کو, کہ وہ انہوں نے اس پہ بحث کرتے, اور اس کے بعد اس کے میرٹس کے اوپر بحث ہوتی. تو اگر خواجہ حارث یا ان کے جو وکلاء ہیں اگر اس میں وہ مزید ٹائم لیتے تو عدالت باؤنڈ تھی ان کو سننے کی. تو ایک گیپ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وکلاء نے خود اس میں چھوڑا, اور اس پہ جو ہے وہ اس نے تھی. اور دوسری چیز میں ایک اور آپ کو بتاؤں کہ جو ضابطہ فوجداری ہے نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ضابطہ فوجداری میں یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ فائنل بحث ہونی ہے. فائنل بحث جو ہے یہ ایک روایت ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ جب شہادت مکمل ہو جائے استغاثہ کی بھی اور دوسری جو ہے دفاع کی بھی, تو اس کے بعد کورٹ جو ہے وہ ججمنٹ اناؤنس کرے گی. تو اس میں ایک بات ضرور ہے کہ جو ہائی کورٹ کا آرڈر تھا وہ اس کی جورسڈکشن کو اور اس کی مینٹینیبلٹی کو ایڈریس کرنا ضروری تھا,
जो उन्होंने आज छोड़ दिया, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा लीगल फ्लॉ था डिफेंस की तरफ से। एक और भी बात, डिफेंस की बात हो रही है, इमरान ने तो खैर कोर्ट रूम में काफ़ी उसको पूरा ऑब्जर्व भी किया है। एक परसेप्शन तो बन चुका था ना, जज साहब बार बार कह रहे थे कि आप आएँ या ना आए, मैंने फैसला सुना देना है, आप सुबह आ जाए, मैं फैसला सुना दूंगा। जब ऐसा इंप्रेशन जाएगा, और आपके साथ भी कोर्ट में जब जजेस के साथ ऑफ कोर्स आपके आर्गूमेंट्स होते हैं, तो जब ये ऐसा इंप्रेशन आना शुरू हो जाए तो, और फिर पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी उसका आपके सामने हो, तो मेरे ख्याल में लीगल टीम ने सारी चीज़ें ज़रूर देखी होंगी सर। देखिए मैं आपको एक और बात बताऊं, इसमें जो एक नॉन प्रोफेशनल एक एलिमेंट क्या था कि कोर्ट के अंदर जो है वो कई दफ़ा अनप्लेजेंट सिचुएशन क्रिएट हुई, अदालत के साथ मुकालमे किए गए, उधर हुल्लड़बाजी हुई, और आप जो है तक मेरा ख्याल बात मैं ये यहाँ तक कह रहा हूँ कि आपने एक अदालत से रिलीफ लेना है तो आपने उसके डेकोरम का भी ख्याल रखना है। आप ये कोई फाइनल कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। अगर उन्होंने आपके खिलाफ फैसला कर दिया है तो आपकी जितनी भी चीज़ें हैं जो कि वैलिड हैं, वो जो एपेलेट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो उसको एड्रेस कर लेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो प्रोसीडिंग्स के दौरान भी जो रवैया रहा डिफेंस के टीम का, वो भी मैं समझता हूँ कि इतना प्रोफेशनल नहीं था। लेकिन बिल्कुल इस बात में कोई दूसरी गुंजाइश नहीं है, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, कि किसी भी मुलजिम को जो है वो दिफा के जो शहादत है उसको गुजारने का ज़रूर मौका मिलना चाहिए। ये बिल्कुल मैं कहता हूँ होना चाहिए था। लेकिन अब ये तमाम चीज़ें जो है, अब ये फैसला आ चुका है, अब ये कोर्ट ऑफ लॉ का एक फैसला है जिसके ऊपर अमल दरामद हो चुका है। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ग्राउंड्स आपकी अपील के लिए मौजूद है। और दूसरी भी आपको एक बात बताऊँ सर कि जब किसी भी कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील जाती है एपेलेट कोर्ट में, तो उसमें जो सज़ा याफ्ता होता है वो उसमें एक सज़ा की मुअत्तली की भी दरख्वास्त करता है। और इसमें चूँकि जो सज़ा है वो 3 साल है, इसको लेसर पनिशमेंट समझा जाता है। तो मेरा ज़ाती जो है वो जो तजुर्बा ये है कि वो जो उनकी सस्पेंशन की दरख्वास्त है उसके कबूल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वो 10 दिन में होती है, 15 दिन में होती है, नाअहली रहेगी, लेकिन नाअहली रहेगी। नाअहली का कोई कानूनी ऑप्शन है इनके पास खात्मे का? वो तब ही है कि जब अपील का बाकायदा फैसला हो जाए और उसमें बरी हो जाए, तो फिर उस सूरत में जो है मतलब लॉन्ग प्रोसेस, कोई शॉर्ट प्रोसेस नहीं है। इमरान साहब सहाफ़ी भी हैं, इमरान साहब सियासी सूरत हाल बड़ी गर्म है। एक लफ्ज़ बड़ा ज़ेर गर्दिश रहा पिछले कुछ महीनों में, वो था लेवल प्लेइंग। तो लेवल प्लेइंग हो गया सर? देखें डॉक्टर साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड हुआ या नहीं? मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अदनान हैदर हूँ। चलें, डॉक्टर दूसरे ही थे। अच्छा, वो आपको डॉक्टर मुखातिब करके गया तो मैंने भी, क्योंकि आपका रही 17 साल डॉक्टर साहब के साथ, तो इसलिए अच्छा बात यह है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड की आपने बात की, कतई नजर उस बहस में जाए बगैर आप ये देखें कि ये जो चीज हुई है ना, इसमें जो प्रोसिक्यूशन का एविडेंस था, जो प्रोसिक्यूशन डॉक्यूमेंट जज साहब के सामने पेश कर रहे थे, चेयरमैन पीटीआई के वकला भी वही अपने दिफा में डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे थे। और जो 342 का चेयरमैन पीटीआई का स्टेटमेंट हुआ है, उसमें खुद वो एतराफ करके गए कि मैंने एतराफ जुर्म किया है। आप जो तहरीरी फैसला है उसका पैराग्राफ नंबर 32 पढ़ लें, 24 नंबर सफ़े पे जो है 34 पढ़ लें, उसमें क्या लिखा है। चेयरमैन पीटीआई ये कहते हैं कि मैंने 2018-19 में तोहफे हासिल किए, उनको आगे सेल आउट कर दिया। जब मैंने लेकिन मैं फॉर्म बी फिल करना था, पैसे नहीं, खत्म हो गए मेरे पास, यूज हो गए थे। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मैं उनको जाहिर करना, मैं नहीं समझता कि उसकी रिक्वायरमेंट है। यही बात उन्होंने 2019-20 के गोशवारों में भी की, और इससे को मिलती जुलती बात उन्होंने 2020-21 के गोशवारों में भी की। एक चीज वो कहते हैं 20-21 में वो जो कहते हैं कि मैंने अमाउंट लिखी है, मेरे पास चीजें थी, वो आइटम थे, तो तोहफे मेरे पास मौजूद थे, वो नहीं लिखे, ये उन्होंने एडमिट किया है। सर देखें, उनको आप ये देखें, अब 3 साल की बात हो रही है। 2 साल के हवाले से ट्रायल कोर्ट ने करार दिया है कि आपने डिसऑनेस्टी की है, आपने झूठा डिक्लेरेशन दिया है। तीसरे साल के हवाले से 20-21 के हवाले से अदालत ने कहा है कि इन्होंने गलत बयानी की अपने डिक्लेरेशन में। दोनों में मुख्तलिफ बातें की गई हैं। ठीक है, इसमें हुआ क्या है? अब खान साहब एतराफ कर रहे हैं कि मैंने वो तोहफे हासिल किए, और वो भी यही सबूत लेकिन उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, उनको जो चाहिए था, जो कह रहे हैं कि वहां पे कॉलम ही मौजूद नहीं था जहां पर मैंने वो तमाम तहाइफ का जिक्र करना था, वहां पे तमाम कॉलम मौजूद थे। जज साहब ने एक एक करके तमाम कॉलम बताए कि आपने अगर ट्रांसफर किए हैं, पैसे लिए हैं, किसी को गिफ्ट दिए हैं, या बाहर से आपको मिला है, किसी दूसरे मुल्क ने आपको तोहफा दिया, तमाम कॉलम मौजूद थे। लेकिन खान साहब कहते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, जबकि उसकी लीगल रिक्वायरमेंट थी। और ये जो इलेक्शन कमीशन के रिटर्न्स होते हैं, गोशवारे होते हैं, अदनान भाई, इसमें ये एक स्पेशल लॉ है। एफबीआर के गोशवारे तो इसमें मैं आता हूं, मुझे एक ब्रेक कहा जा रहा है। शाह खावर साहब भी हैं, ये फॉर्म भी कौन फिल करता है? खुद फिल करके देना होता है, वकील फिल करता है, किसी से मशवरा करना होता है?
کیونکہ چیئرمین تحریک انصاف کا یہ بھی بڑا مسئلہ تھا, وہ بہت مصروف ہوتے تھے کتابیں پڑھنے میں. ایک بریک کے بعد نذیر لغاری صاحب نے بھی جوائن کر لیا. نذیر لغاری صاحب, ایک تو آپ بڑے لیٹ آئے سر, تو میں نے آپ والا سوال رکھا ہوا ہے سر. آپ نے میرے شو میں پچھلے کچھ 15 مہینے آپ یہ کہتے رہے کہ عدنان حیدر میں نہیں مانتا تمہاری بات, یہ لاڈلا ہے اور لاڈلے کو لاڈلے کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو آج کے بعد کیا آپ کا وہ جو موقف تھا وہ بدل گیا سر؟ یہ تاکہ مجھے بھی بات کرنے کا موقع ملا ہے. لاڈلے کے لاڈ اس وقت تک اٹھائے جا رہے تھے جب تک لاڈلے نے 9 مئی نہیں کیا تھا. 9 مئی سے پہلے اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا, وہ جب چلتا تھا گھر سے تو ایک ہجوم دوستاں ساتھ ہوتا تھا, بلکہ وہ سہولت کاروں کی طرف سے فراہم کیے گئے لوگ ہوتے تھے جو آ کر ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے, اور ان کا جو ہے وہ گھر سے چلتے تھے تو 8-8 گھنٹے لگ جاتے تھے یا 4-4 گھنٹے لگ جاتے تھے, 5-5 گھنٹے لگ جاتے تھے. پھر جس طرح ان کا استقبال ہوتا تھا, پھر جس طرح جج صاحبان ان کا خیر مقدم کرتے تھے, تو وہ لاڈلا ہی تھا. اس کے بعد لاڈلے پن کو ظاہر ہے وہ کب تک اٹھاتے سارے لاڈ کو, انہوں نے اب تو کھول دیا ہے چیزوں کو بہت زیادہ, اور یہ ہر چیز کو برداشت کرنے کو یہ سسٹم. قاری صاحب احتجاج آج بھی ہوا ہے سر, لوگ آج بھی نکلے چیئرمین تحریک انصاف کی خاطر. اس طرح لوگوں کو نکلنے کو اگر آپ نکلنا کہہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ 9 مئی نہیں ہے, اور نہ 9 مئی کی طرح وہ نکل سکتا ہے جس طرح سے ویل پلان چیزیں کر کے وہ نکلے تھے. آج کا نکلنا ویسا نکلنا نہیں تھا. احتجاج ہوتا ہے. یو آر کنونسڈ کہ وہ اب لاڈلے نہیں رہے, آپ اب کنونسڈ ہو گئے اس بات پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو کسی کونے میں رکھ دیا جائے گا اور بوقت ضرورت کام آئے گا, تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے. عمران وسیم صاحب, لغاری صاحب کا اشارہ جو ہے کہ بوقت ضرورت کام آئے. کام آئے نہیں, آوے. اچھا عمران وسیم صاحب, کیا کو آپشن ہے چیئرمین تحریک انصاف کی واپسی کا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نااہلی کا جو پروسیجر بتایا ہے, نااہلی ختم کرانے کا شاہ کاور صاحب نے, از اے پریکٹسنگ لائر, تو وہ تو مجھے لگتا ہے الیکشن گزر جائیں گے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ نااہلی ختم ہو سکے ان کی. نااہلی تو اسی صورت میں اپنے عدنان بھائی ان کے ختم ہو گئے جب یہ فیصلہ سیٹسفائیڈ ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کتنی دیر کے بعد سیٹسفائیڈ ہوگا, یہ تو عام سوال ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ اگر سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز کو 2017 میں آپ دیکھیں نا کہ جا کے سزا ہوتی ہے, یا 2018 میں ہوتی ہے جولائی میں جب الیکشن ہونے والا ہوتا ہے, تو ان کی جو اس کے مطلب ایون فیلڈ کے حوالے سے جو سزا تھی وہ کب جا کے سیٹسفائیڈ ہوئی؟ 2022 میں جا کے ہوئی. وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ سوال اٹھائیں کہ حکومت چینج ہو گئی تھی, اس میں انہوں نے نیب کے لاز چینج کر دیے تھے, لیکن جو کچھ بھی تھا وہ پرانے لا پہ کیس چلا, لیکن 4 سال 5 سال تو لگے اس کیس میں بھی. ویلیڈ ہے. ایک اور بات, میں آج گرفتاری جو دیا چیئرمین نے وہ بڑی نارمل تھی, اس سے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا, ریئیکشن نہیں آیا, گئے اور گرفتار کر کے پولیس والے لے. یہ کیا ہوا؟ یہ مجھ سے پوچھنے آپ سے پوچھنے سے صافی, آپ دونوں میں تو آپ یہ دیکھیں نا, آپ خان صاحب کی تصویر نکال کے دیکھیں. خان صاحب کی جو تصویر ایک جاری ہوئی جس میں وہ ایک جس میں انہیں لے جایا گیا گھر سے, مطلب گاڑی پہ بٹھا کے, اس میں نظر آ رہے کہ خان صاحب سوئے ہوئے تھے جیسے, اور چیئرمین تحریک انصاف آپ کہنے سو رہے تھے 12 بجے. چیئرمین پی ٹی آئی سوئے ہوئے تھے. یہ ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ غالب انہوں نے اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ میں نے تو ایگزمپشن کی اپلیکیشن وکلا کے ذریعے بھجوا دی ہے, اور آج بے شک میرے خلاف فیصلہ آ گیا, لیکن انہیں گرفتاری کی توقع نہیں تھی. تو ذرائع بتاتے ہیں کہ سارے چینلز ٹرانسمیشن سیٹ کر کے بیٹھے تھے, اخبارات والے نے سٹوری آن لائن فائل کی. آپ دیکھیں نا کہ جب ان کی گرفتاری ہوئی ہے, گرفتاری کی تھوڑی دیر کے بعد ان کا ایک ویڈیو پیغام ریکارڈڈ آیا, اس میں آپ ان کے سوٹڈ بوٹڈ بیٹھے ہیں, کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے, واسکٹ پہنے ہوئے, ٹینشن نہیں تھی ان کی گرفتاری کی. لیکن دوسری طرف دیکھیں جب آپ گرفتاری ان کی ہوئی, کہہ رہا ہوں تو ٹینشن نہیں تھی ان کو گرفتاری کی, انہیں پتا تھا گرفتار ہو رہا ہوں, بٹ ہی واز ٹینشن. نہیں, میں ان کو غالباً احساس ہی نہیں تھا, ان کو یہ تھا کہ فیصلہ میرے خلاف آئے گا, لیکن گرفتاری غالباً آج نہیں ہوگی. اچھا بالکل. شاہ کاور صاحب, سر ایک تو یہ بتائیں کہ چیئرمین تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم نے 16 مہینے تو گزروا دیے نا, 16 مہینوں تک تو کچھ نہ ہوا ان کے خلاف, تو کہیں نہ کہیں دس از اے کریڈٹ یا ڈس کریڈٹ. ایک تو یہ, واٹ آر دا نیکسٹ لیگل آپشن, کیونکہ چیئرمین تحریک انصاف ہیں, الیکشن بھی ہونے والے ہیں, باہر ہوں گے تبھی پارٹی چلے گی, کیونکہ یہ بھی تو آپشن ان کے پاس آپشن نہیں ہے نا کہ ان کے پاس ان کا کوئی بھائی ہو یا کوئی ایسا لیڈر ہو جو بڑا انوالو ہو سکتا. دیکھیں ڈیمیج تو ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا, اور بہت بڑا دھچکا ہے خان صاحب کے لیے بھی, پی ٹی آئی کے لیے بھی, لیکن لیگل آپشنز بالکل موجود ہیں. ابھی ہم وہی ذکر کر رہے تھے
کہ ان کے پاس رائٹ آف اپیل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس کو وہ ایکسرسائز کریں گے، اور ان کے مطابق جتنی بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیو پروسیس ان کا ڈینائی ہوا ہے، چاہے وہ شہادتیں نہ پیش کرنے کا یا باقی چیزوں کو جو ہے ایڈریس نہ کرنے کا، اور اس میں ان چیزوں کو بالکل اگنور کر کے فیصلہ دینے کا، تو وہ ان کے پاس ساری آپشنز موجود ہیں. بٹ نااہل لوگ ہیں نا آج کے بعد، جب تک وہ یہ نااہلی ختم نہیں ہوتی ان کی، وہ کسی جلسے یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں نہیں جا سکتے. اسی طرح نہیں، جلسے اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں بالکل جا سکتے ہیں، لیکن الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتے. الیکشن کمپین کر سکتے ہیں. الیکشن کمپین بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ پھر شاید الیکشن لاز کے مطابق پھر وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین شپ ہے یا اس کی سربراہی ہے، اس سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا. جیسے نواز شریف بالکل ایسے ہی تھا. اس سے بھی، اور میرے خیال سے شاہ خاور صاحب وہ جس سیٹ کے اوپر منتخب ہوئے نا کے پی کے کی میاں والی سے نہال ہونے کے بعد، وہ سیٹ سے بھی محروم ہونے جا رہے ہیں. آف کورس وہ بھی بالکل ایسے ہی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی رہائی جو ہے اس کیس میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ تاخیر سے نہیں، مطلب کہ اس میں نہیں تاخیر ہو سکتی، کیونکہ سسپینشن جو ہے اس کے تو بہت زیادہ کبھی امکانات ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ان کو کسی اور مقدمات میں اس گرفتاری کے دوران گرفتار نہ کر لیا گیا، یہ بھی ہو سکتا تو ہے، یہ اس سے شاید ان کی وہ پرولونگ ہو جائے. جہاں تک اس کیس میں توشہ خانہ میں ان کی جو سزا ہوئی ہے، اس میں میرا نہیں خیال کہ 2-3 ہفتے سے زیادہ ان کی جو ہے وہ بٹ آپ کہہ رہے سسپینشن ہیں نہ کہ ہو کسی جائے. اور کیس میں گرفتاری ڈل سکتی ہے. اگر وہ ہو گیا تو پھر وہ ان کے راستے میں رکاوٹ ہوگی. سر ویریٹا جی، ایک پوائنٹ اور بھی، ٹائم بھی کم ہے. جنہوں نے نواز شریف کو نااہل کرایا، جنہوں نے ان کو چیئرمین تحریک انصاف کو نااہل کرایا، یہ حادثاتی طور پہ ایک ہی نام ہے خواجہ حارث صاحب کا، یہ بائی چانس کو آپ کو لگتا ہے ہو گیا؟ دیکھیں، وکیل جو ہے میرا خیال ہے بائی چانس ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ وکیل کا تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے کلائنٹ کے لیے جو ہے وہ ریلیف حاصل کر سکے. ہاں، یہ باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں خواجہ صاحب کے حوالے سے، لیکن خواجہ صاحب جو ہیں وہ بڑے منجے ہوئے اور بڑے پروفیشنل وکیل ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے کلائنٹ کو کم از کم جو پروپوزڈ ریزلٹ ہو سکتا ہے وہ ضرور بتایا ہوگا انہوں نے. اچھا، بتایا ہوگا. رائٹ. نذیر لغاری صاحب، سر چیئرمین تحریک انصاف نااہل ہو گئے تو اب پارٹی چیئرمین شپ سے بھی ان کو ہاتھ دھونا پڑے گا، جیسے نواز شریف کو صدارت سے ہاتھ دھونا پڑا تھا پارٹی صدارت سے. شاہ خاور صاحب کا یہ انٹرپریٹیشن ہے. سر تو کون اگلی قیادت کس کو آپ دیکھ رہے ہیں چیئرمین تحریک انصاف کو جو ریپلیس کر سکے گی تحریک انصاف کے اندر؟ سر صدر ہیں پرویز الہی صاحب اور وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی صاحب. ظاہر ہے شاہ محمود قریشی صاحب ایک ان کے لیے ایک امیدوار بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن یہ باہر ان کا فیصلہ ہوگا، ان کی پارٹی کا فیصلہ ہوگا کہ وہ کن کو آگے لاتی ہے. شاہ محمود قریشی بھی یعنی متبادل نہیں ہے ان کا، اور نہ ہی چودھری پرویز الہی متبادل ہیں. پارٹی کی سطح پر پہنچ گئی ہے، اب وہ واپس آ کر بھی وہ پوزیشن بحال نہیں کر سکتے ہیں، نہ اس صورتحال میں جا سکتے ہیں. پارٹی ٹوٹ پھوٹ چکی ہے، اور پارٹی کہاں رہی ہے؟ اب تو وہ لوگ جو ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ساتھ ساتھ گھوما کرتے تھے، وہ تو ان کے اوپر روز ایک نیا الزام لگا دیتے ہیں. پارٹی نہیں رہی ہے. جو لوگ ساتھ کھڑے ہیں اس وقت، وہ تو شہریار آفریدی ہیں، مراد سعید ہیں، اور علی محمد خان ہیں، یہ لوگ ہیں، اور حماد اظہر ہیں. ان میں سے کسی کو لغاری صاحب قطع کلامی کی معافی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اب نواز شریف جب مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا، بہت سارے ان کے قریبی دوست ساتھی کیبنٹ ممبر چھوڑ گئے. ذوالفقار علی بھٹو کے وہ ساتھی جو مرنے کے ساتھ دعوے کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنی اپنی جماعتیں بنا دی، دوسری جماعتوں میں چلے گئے. تو اسی طرح ہی ہوتا ہے نا، کوئی نیا تو نہیں ہو رہا. کیا آپ نے بالکل ہی چیئرمین تحریک انصاف کو ارریلیونٹ کر دیا تاریخ سے؟ نہیں، مطلب وہ ارریلیونٹ ہو گئے. نواز شریف نہیں ہوئے تھے. نواز شریف کی پارٹی کو سنبھالنے کے لیے ان کی بیگم نے، محترمہ کلثوم نواز نے مرکزی رول ادا کیا تھا، اور پارٹی کو انہوں نے انٹیکٹ رکھا تھا. اب یہ صورتحال محترمہ بشرا بیگم کے لیے بھی نہیں ہے، یا جناب شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے بھی نہیں ہے، اور نہ اسد عمر صاحب تو ہیں ہی نہیں، اور نہ ہی چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے ہے. اب وہ صورتحال ان کے لیے نہیں ہے. پارٹی آلموسٹ، ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی میں لوگ برسوں کے بعد گئے. حفیظ پیرزادہ نے بہت بعد 5-6 سال کے بعد چھوڑا، ممتاز بھٹو نے 5-6 سال کے بعد چھوڑا، جتوئی نے بھی بہت دنوں کے بعد چھوڑا. باقی لوگ بھی جو پارٹی کے مین لوگ تھے. لغاری صاحب، آپ کا تجزیہ تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی نااہلی اور گرفتاری کے بعد چیئرمین تحریک انصاف کی سیاست ختم ہو گئی. سر
آپ تو یہ بتا رہے ہیں. نہیں، میں اس وقت تو یہی صورتحال ہے، لیکن اس وقت تک اس کے وقت کے بعد اگر ضرورت پڑتی ہے اور دوبارہ ان کی کہیں ضرورت پڑتی ہے تو دوبارہ ان کو استعمال کرنے کے لیے لایا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت تک ان کے لیے کوئی اسپیس موجود نہیں ہے. عمران وسیم صاحب، سر میں دو باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ایک کہ سوال بھی سپلیمنٹری سے لے لیں. جو خاتون بیگم ہیں چیئرمین تحریک انصاف کی، ان کے لیے بھی کچھ گرفتاری یا کوئی کیسز ان کے بھی توشہ خانہ سے لنک ہیں، تھوڑے سے وہ بھی بتا دیجیے گا. یہ بڑا اہم سوال آپ نے پوچھا، لیکن اس سے پہلے ایک تو میں بتا دوں کہ خواجہ عارف صاحب نے نو ڈاؤٹ جیسے شاہ خاور صاحب کرے تھے، بہت اچھا کیس لڑا ہے، بڑی دل جمی کے ساتھ لڑا، بہت محنت کی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کیس میں جو چیئرمین پی ٹی آئی کی نااہلی ہوئی ہے، اس کا خواب انہوں نے 2021 میں دیکھ لیا تھا. اور یہ جو چیئرمین پی ٹی آئی نے 2021 میں دیکھ لیا تھا اور اس وقت کے اٹارنی جنرل کو بھیجا تھا ہائی کورٹ میں کہ آپ جا کے اس معاملے کو ہائی کورٹ سے رفع دفع کروائیں. تو وہ جو آئی جی صاحب وہاں پہ گئے تھے، انہوں نے جا کے تو کہا تھا میں تو آفس چھوڑ رہا ہوں، آپ نئی تاریخ دے دیں، کوئی نیا آئی جی آئے گا اس کیس کو کنٹیسٹ کرے گا. وہ جو رانا ابرار صاحب نے وہاں پہ کمپلینٹ دائر کر رکھی تھی کہ کمیشن کے حوالے سے، تو خان صاحب تو اس خواب کو جھٹانے کی کوشش کر رہے تھے جو 2021 میں انہوں نے دیکھا تھا. جہاں تک آپ نے بشرا بی بی صاحبہ کی بات کی تو ان سے متعلق بھی خبریں تو بڑی آپ یہ کہنے کہ نازک آ رہی ہیں. اور جیسے کہ چیئرمین پی ٹی آئی گرفتار ہو چکے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ اب جو پانی ہے وہ اس طرف بہنا شروع ہوگا، اور جب اس طرف پانی بہے گا تو پھر خطرات، مشکلات چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے مزید بڑھ سکتی ہیں. 30 سیکنڈ. شاہ خاور صاحب، آپ وکیل ہیں، ذرا اس کو آبزرو کرتے ہیں تو کہاں اس کیس میں آپ کو لگتا ہے غلطی ہوئی ہے لیگل ٹیم کی جانب سے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ شاید ان چیزوں کی سینسٹیوٹی کو نہیں سمجھتی کہ آپ نے جو گوشوارہ وہ کرنا ہے، وہ چونکہ ان کو خود علم نہیں ہوتا، تو وہ ان کی جو لیگل ٹیم ہے یا ان کی جو فائنینس ٹیم ہے، ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ان کو جو ہے ایسی کوئی کام نہ کروائیں کہ جو کل مس ڈکلیریشن کے اس پہ ٹرانسفارم ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیم ایک رائے جو ہے، قانونی رائے دینا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی آنیسٹی سے وہ بڑی کینڈیڈ ہونی چاہیے. بہت شکریہ میرے تمام معزز مہمانوں کا. ناظرین، ٹیم بڑی میٹر کرے، خاص طور پہ جب معاملات فائنینشیلز ہوں اور لیگل ہوں. اگر ٹیم نااہل ہوگی تو مسائل کا انبار بلا وجہ ہی ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.